وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، یہ پیغمبر کریم کی تیسری ذمہ داری کو بیان کیا جا رہا ہے کہ پیغمبر کریم قرآن کریم کی تعلیم دیں گے، قرآن کریم پڑھائیں گے، سمجھائیں گے، احکام الہی بتلائیں گے۔ تو بھائی کیا مطلب ہے؟ صحابہ عربی ہیں، رسول اللہ پر قرآن عربی زبان میں اترا ہے، خود پڑھ لینا صحابہ، وہ خود نہیں سمجھ سکتے، ان کی زبان اہل زبان نہیں ہے وہ، تو جب وہ عربی ہیں یہ کیوں کہا گیا کہ پیغمبر تعلیم کے لیے آ گئے ہیں؟ رسول اللہ کو علیحدہ سمجھانے کی ذمہ داری کیوں دی ہے؟ سمجھانے کی رسول اللہ کے سر پہ یہ ذمہ داری کیوں رکھی گئی ہے؟ صحابہ عربی، قرآن عربی، حدیث عربی، خود سمجھ جائیں، یہ بتانے کے لیے کہ قرآن کریم کے علوم کئی ایسے ہیں، کچھ مسائل ایسے ہیں، کچھ احکامات کا تعلق ایسے ہے کہ اس کتاب اللہ کے لیے استاذ رسول اللہ ہونا ضروری ہے۔ اس لیے کہتے ہیں رجال اللہ کے ساتھ کتاب اللہ لازم ہے، ورنہ خود سمجھ نہیں آتا۔ اس سے کیا رد ہوتا ہے اور اس سے کیا مسئلہ نکلتا ہے؟ میں نے کہا نا ہم اپنے اوپر فٹ کر کے دیکھیں گے۔ وہ یہ کہ آج دھرتی میں جو کہا جاتا ہے کہ کیا ضرورت ہے مولویوں سے پڑھنے کی، قرآن کے تراجم عام ہو گئے ہیں، کوئی ترجمہ خریدو اور خود پڑھ لو، تمہیں قرآن سمجھ آ جائے گا، کیا ضرورت ہے؟ آپ مولویوں کے پیچھے چلتے رہتے ہو، یہ کوئی مولویوں کی میراث ہے؟ دین یوں اس طرح کی باتیں کرتے، تو ان حضرات کا رد ہو جاتے ہیں۔ بھائی اگر ترجمے سے تجھے قرآن سمجھ آتے اور تو قرآن پڑھ لے گا تو صحابہ کو تو الفاظ سمجھ آتے تھے، ان کے لیے حضور کو ضروری کیوں فرمایا گیا؟ ان کے لیے استاذ کیوں رکھے گئے؟ تو ترجمے کا محتاج ہے، ٹرانسلیشن لے گا، بھئی یہ ٹرانسلیٹڈ قرآن ہے، چلو یہ لے گا تو پھر آپ، اور صحابہ کرام تو خود الفاظ کو جان رہے تھے، ان کو مطالب آتے تھے، ترجمہ آتا تھا، لیکن ان کے لیے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، انہیں قرآن کریم سمجھانے والا پیغمبر ساتھ آیا ہے، وہاں استاذ کی ضرورت کیوں ہے؟ بھائی وجہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ تو میرے دوستو اس سے ایک بات سمجھ آتی ہے کہ قرآن کریم سمجھانے کے لیے پیغمبر کو اسی لیے بھیجا گیا کہ رسول اللہ اس عبادت کے حکم کی عملی شکل دکھائیں گے۔ کیا مطلب ہے؟ قرآن میں اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، کتنی رکعتیں، ان رکعتوں میں کیا پڑھیں، ان کے اوقات کی تفصیل کیا ہے، دن میں کتنی نمازوں کی ترتیب ہے، یہ ساری ترتیب قرآن میں نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی زبان میں موجود ہے۔ یہ ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، حضور قرآن پڑھائیں گے۔ نمبر 2، زکوٰۃ کا حکم قرآن میں آت الزکاۃ، اب کس چیز پر زکوٰۃ ہے اور کس پر نہیں ہے یہ تو لفظ قرآن کریم میں نہیں ہے۔ اموال ربویہ، اموال زکاتیہ کون سے ہیں جن پر زکوٰۃ آتی ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عملی شکل صحابہ کرام کو بتائیں گے اور امت سمجھے گی۔ ایسے کئی مواقع ہیں جہاں پر پیغمبر کو، صحابی کو پیغمبر کی تشریح کی ضرورت پڑی ہے۔ صحابی کو، آپ اور ہم کہاں بیٹھے ہیں؟ صحیح بخاری میں موجود ہے، حضرت عدی رضی اللہ عنہ مسلمان ہوتے ہیں، عدی بن حاتم طائی، حاتم طائی بہت بڑے سخی ہیں، ان کے فرزند ہیں، صحابی رسول ہیں حضرت عدی رضی اللہ عنہ۔ قرآن کریم کی آیت اتری ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، فرمایا سحری کا ٹائم شروع اور افطاری کا ٹائم شروع، سحری ختم کب ہوگی، افطاری شروع کب ہوگی؟ اس کے لیے قرآن کریم نے کہا جب کالا دھاگا سفید دھاگے سے جدا ہو۔ انہوں نے 2 دھاگے لیے، ایک کالا اور ایک سفید، اور سرانے کے نیچے رکھے۔ بچوں کا آج سحری کرو، دھاگے جدا ہوں گے، پھر سحری ختم کریں گے۔ قرآن کریم نے کہہ دیا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاتے پیتے رہو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ، یہاں تک ظاہر ہو جائے، لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ، کالا دھاگا، الخیط الاسود، کالا دھاگا سفید دھاگے سے۔ تو یہ دھاگے، سفید دھاگا، کالا دھاگا ایک دوسرے سے علیحدہ ہوں گے، جدا ہوں گے، پھر کھانے پینے کے معاملات کو دیکھیں گے۔ بچے کھا رہے ہیں، معاملہ چل رہا ہے، گھر میں ساری ترتیب ہو رہی ہے۔ اس وقت حضرت بلال کی اذان ہے اور حضرت ابو محذور رضی اللہ عنہ کی اذان ہے، اور اس طرح پتہ چلتا ہے کہ اب سحری کا وقت پورا ہو گیا، تو انہیں روک دیا کہ دھاگے تو جدا نہیں ہوئے لیکن سحری کا وقت پورا، لہٰذا روک دیا۔ ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دوں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھ لوں گا۔ رسالت مآب علیہ السلام کو جا کر واقعہ عرض کیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا یا عدی ان اللہ وسادتک لعریض، اے عدی
تیرا جو سرانہ ہے نا یہ زمین آسمان کے کناروں سے بڑا ہے. کہ رسول اللہ کیا مطلب؟ فرمایا انما هو سواد اللیل و بیاض النہار، کالے دھاگے سے مراد رات اور سفید دھاگے سے مراد دن ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، یوں پیغمبر کی ذات ہے اور سمجھایا جا رہا ہے. تو رسالت مآب علیہ السلام کی تیسری ذمہ داری کہ پیغمبر قرآن پڑھائیں گے، سمجھائیں گے، بتائیں گے، سنائیں گے، تاکہ امت کے سامنے ایک عملی شکل آ جائے گی اور اس عملی شکل میں رسول اللہ سمجھائیں گے. میرے دوستو، مکمل دین سمجھانا یہ سرور کائنات کی ذمہ داریوں میں شامل ہے. اور صرف نماز روزے کی بات نہیں ہے، دین 5 چیزوں کا نام ہے: ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق. یہ 5 چیزیں، یہ مکمل دین ہے. اس کی تفصیل ہے لیکن میں اس ذمہ داری پر صرف کتاب پر بات کر رہا ہوں. تو اس طرح ضروری ہے. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.